اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قربانی کے جانور میں کون سے ایسے عیب ہوں تو قربانی جائز نہیں ہوتی۔ اس میں جن کتب سے مسائل کو حل کیا گیا ان میں فتاوی عالمگیری اور مختار، فتاوی قاضی خان، ہدایہ شریف، شرح وقایہ، فتاوی شامی جو شامل ہیں وہ کون سے عیب ہیں جن کی وجہ سے قربانی کا جانور جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا۔ قربانی کے جانوروں کا ہر قسم کے عیوب سے خالی ہونا یہ مستحب ہے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، عیب زیادہ ہو تو نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جس کا کان، دم یا الاد پیدائشی طور پر بالکل نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر ہو تو صحیح، مگر چھوٹے ہوں تو پھر قربانی جائز ہو جائے گی۔ اس کا کان، الاد یا دم تہائی سے زیادہ کٹی ہو اس کی قربانی ناجائز، اور تہائی یا اس سے کم کٹا ہو تو پھر قربانی جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح جانور اندھا، کانا اور ایسا لنگڑا جو پاؤں زمین پر نہ لگاتا ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ البتہ اگر پاؤں کو زمین پر لگاتا تو ہو لیکن جھکاؤ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جس کی ناک کٹی ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ بھینگا، خصی، داغا ہوا یا جس کا دودھ نہ اترتا ہو ان سب کی قربانی جائز ہے، البتہ خنثی جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح جس کے تھن کٹے ہوئے یا خشک ہوں تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک تھن کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی، اور گائے بھینس میں 2 تھن خشک ہوں تو ناجائز ہو جائے گی۔ اسی طرح جس جانور کے دانت ٹوٹ گئے ہوں، اگر دانت اتنے باقی ہیں ان سے وہ چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، ورنہ ناجائز ہو جائے گی۔ جس جانور کا پیدائشی سینگ نہ ہو یا ٹوٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہو جائے گی۔ اگر سینگ کی ٹوٹ ہڈی تک پہنچ گئی، یعنی سینگ ٹوٹا ہوا ہے اور اس کی ہڈی تک اس کا ٹوٹا ہوا پن جو ہے وہ پہنچ گیا تو اس کی قربانی پھر جائز نہیں ہوگی۔ خصی جانور کی قربانی افضل کیونکہ اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کن عیوب کی وجہ سے قربانی کا جانور جو ہے وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ نبی الامین۔